نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مسند احمد میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تؤتہا امت قبلہم۔ بطور خاص رمضان میں اللہ نے میری امت کو 5 وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو میری امت سے پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے جو معدے کے خالی ہونے کی بنیاد پر منہ سے بو آتی ہے، یہ اللہ کو اس شخص کی مشک کی خوشبو سے جس نے روزہ نہ رکھا ہو زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک آدمی روزہ نہ رکھے اور مشک لگائے خوشبو کی، کوئی اور خوشبو لگا لے، یہ ریح المسک کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ مشک خوشبو کی بات ہے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور معدہ خالی ہو، اس وجہ سے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بو نکلے، اور ایک روزہ نہ رکھے اور اچھی اچھی خوشبو لگائے، اللہ اس اچھی خوشبو کو اتنا پسند نہیں فرماتے جتنا روزہ دار کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے نکلنے والی بدبو کو پسند فرماتے۔ کیوں؟ یہ بدبو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے اور وہ خوشبو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائیں گے۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا۔ اللہ اکبر۔ اور ملائکہ ان روزہ داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ان پہ رحمت نازل فرما۔ استغفار کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ کے معاف ہونے کی دعا کرتے ہیں، جن کے گناہ معاف ہیں اور وہ بھی روزہ رکھیں، تو وہاں استغفار کا معنی کیا ہوگا؟ اس استغفار کا معنی ایسا کرو جو گناہ کی معافی کو بھی شامل ہو جائے، یعنی ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ گناہ کا معاف ہونا بھی رحمت ہے، اگر گناہ نہیں ہے تو مزید درجات کے ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نمبر 3، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمُؤُونَ وَالْأَذَى وَيَسِيرُوا إِلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو مزین فرماتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں کہ اے جنت، وہ لوگ تیرے پاس آنے والے ہیں جو روزے کی سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے تجھے مزین فرما رہے ہیں۔ نمبر 4، وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُوا إِلَىٰ مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ۔ اور اس میں سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کچھ گناہ رمضان کے علاوہ کرتا ہے اور رمضان میں ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب کتنی واضح بات ہے، یہ نہیں کہ رمضان میں سارے گناہ چھوڑ دیتا ہے، کچھ گناہ جو غیر رمضان میں کرتا ہے وہ رمضان میں چھوڑ دیتا ہے۔ ترغیب دینی مقصود ہے کہ جب سرکش شیاطین کو باندھا اور بہت سارے گناہ چھوٹ گئے تو باقی گناہ حیا کر کے رمضان کے بندے کو خود بھی چھوڑ دینے چاہیے، ہمیشہ ہر بات کو شیطان کے کھاتے میں نہ ڈالے۔ نمبر 5، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ۔ اور رمضان کی آخری رات روزہ رکھنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اہی لیلۃ القدر؟ اللہ کے نبی، اس آخری رات سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا لا، ولکن العادل انما ولکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عمل۔ دیکھو، اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص کام کرتا ہے اور اپنے کام کو مکمل کر لیتا ہے تو اس کی مزدوری ادا کر دی جاتی ہے۔ مراد لیلۃ القدر نہیں ہے، مراد جب رمضان کا روزے رکھنے والا شخص سارے روزے مکمل کرتا ہے تو اللہ اپنے کرم سے اس کو ساری مزدوری
اور اجر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔